چوڑی گفتگو نہیں، بابا جی کا خادم اور نوکر بن کے جیسا مجھے کہا گیا، میں تو بابا جی کی دعائیں لینے والا ہوں، بابا جی کے لیے دعا نہیں کر سکتا۔ اور اگر کوئی بابا جان کی کرامت دیکھنا چاہتا ہے، خدا کی قسم میں بابا جان کی کرامت، میرا دل کرتا ہے ہم اپنے بابا کی باتیں کریں، تقریریں بڑی لمبی کرتے ہیں، جمعے پڑھاتے ہیں، بڑی لمبی شان اولیاء بیان کرتے ہیں، واللہ اس خدا کو جان دیں گے۔ میں 10 سال پہلے بابا جان کے پاس حاضر ہوا، کوئی داڑھی نہیں چھوڑی، اور باہر سے گزرا، میں نے خواب دیکھی کہ میں ویسے ہی ملنے کے لیے، بابا جان نے فوراً بھیجا اس بچے کو بلا کے لاؤ اندر، کٹیا میں بلایا، میں اپنی انگلیاں اپنے منہ میں، انہیں تو میں نے خواب میں دیکھے۔ بابا جان نے مجھے بٹھایا، اب چٹنی کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے، خوش ہو کر چٹنی پسند فرمایا کرتے تھے، کہتے سید چٹنی کے ساتھ کھاؤ گے کہ کچھ اور منگوا لیں، ساتھ ہی بٹھا کے کھلانا شروع کر دیا۔ اور واللہ میں یہاں پہ کوئی اپنی پبلسٹی کے لیے نہیں، لیکن میں بابا جی کی کرامت جو میں نے 10 سال پہلے آپ نے مجھے پیشن گوئی فرمائی، جو 5-7 سال کے اندر پوری ہو گئی، میں آج تک حیران ہوتا ہوں کہ اس وقت میری داڑھی مونچھ نہیں تھی۔ یہ میرے ساتھ وکیل صاحب ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ صحیح مجھے بابا جان فرمایا کرتے تھے، پستولہ نے تیرے مگر بھاج دینی، تیرا کچھ بھی نہیں جانا، اللہ نے تیرے آستانے سے بٹھا دینا۔ میں جس آستانے سے بھی ہوں، میں اس کا تعارف نہیں، میں یہاں پہ نوکر ہوں، میں ان کا خادم بن کے ہوں، میں اپنا آستانہ نہیں لے کر، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو لیکن 10 سال پہلے مجھے بابا جان نے فرمایا تھا، جہاں پہ 10 دن پہلے جب آپ نے پردہ فرمایا میں حاضر ہوا تھا، وہ ڈیوٹی پہ تھا، بابا جان نے فرمایا تھا کہ یہ بڑے بابا جان کی نظر۔ تو میں حیران ہوتا ہوں، وکیل سے بھی بات کرتا ہوں، دوستوں سے بھی، کہ یار جب داڑھی مونچھ نہیں تو اس وقت بابا جان نے فرما دیا تھا کہ اس کو میرا چاچا پیر، تایا پیر سارے، اور وہ میرے پیچھے پستولیں لے کے پھرتے ہیں، کہتے اس کو مارنا ہے، لیکن بابا جان نے فرمایا تھا تیرا کچھ بھی نہیں جانا ہے، نہ سارے پیچھے رہ جانا ہے، اور مجھے مرکزی گدی پہ بٹھا دیا گیا۔ اس وقت جب میں پڑھتا تھا، بابا جان کو کس نے بتا دیا تھا کہ آنے والے فیوچر میں یہ یہاں پہ بیٹھے؟ مجھے آج تک اس بات کا جواب نہیں ملا، واللہ نہیں ملا۔ مجھے میرا ایک دوست کہنے لگا جب میں آ کر کے تھا، بڑا تو بابا جانی کہنا ہے تے چل اچھا بھی نال کھڑ۔ جمعہ پڑھا ہم نے اپنے شہر میں، کون سے شہر میں میں نہیں بتانا چاہتا، میں نوکر بن کے آیا۔ تو اس نے نا گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھ کے، میں گاڑی میں بیٹھا، سٹارٹ کیا تھا، اجرے تیرے بابے نے تات منا گے جاندے ہیں سانو سونا ٹکر کھوائے۔ میں نا ہنس کے میں جا منگیا بھی تو ٹکر ہی منگے، حافظ میرے ساتھ ایسے میں نے بولا، اور یقین کرے سیڑھیاں چڑھ کے اوپر آیا، جوتی اتاری تو میرے بابا جان وہ سامنے بیٹھے، انہوں نے کہا اوئے شہر کا نام لے کے میرے کا، اج انہاں دی گل بات جو سنی، پہلا انہاں نوں ٹکر کھاؤ تے چنگا لیا کے کھاؤ۔ اور وہ خدا کی قسم میری طرف دیکھنے لگے، کہتے میں نے کہا آپ کی تو تسی مریض شہر جو ٹرے سے تو کیسے ٹکر کا جا کے بابا جی جو کھانا ہے۔ تو وہ آج تک مجھ سے پوچھتے ہیں بابا جی نے کنے دسیا سی تو ٹیلی فون کیتا سی؟ میں تسی میرے نال نہیں سو اننے سو تساں ویکھیا مینوں ٹیلی فون کرتے ہیں۔ ایک اور میں کہتا ہوں آپ جس سے بھی بات کریں گے اس کے پاس کرامتوں کی پانڈ ہوگی بابا جی، اور وہ یہی کہے گا جتنا میرے ساتھ بابا جان نے پیار کیا نا وہ کسی کے ساتھ نہیں۔ اب ان کی آل اولاد بھی ہوگی، لیکن خدا کی قسم وہ آل اولاد سے زیادہ اپنے روحانی بیٹوں بیٹیوں سے پیار کیا کرتے تھے۔ اور جو کچھ انہوں نے، میں ایک دن غلطی نال سوال کر لیا، میں بابا جان بقا کی ہے، بقا کیا ہے؟ خدا کی قسم انہوں نے مجھے دکھا دیا بقا کیا ہے، بتایا نہیں، پریکٹیکل دکھا دیا، پریکٹیکل دکھا دیا۔ کہنے لگے سید پتہ لگ گئی بقا کی۔ وہ میں نے کیا دیکھا، میں نے بابا جان کے اندر ایک اور پیچھے بابا جان کو دیکھا، میں اس چیز کا چشمدید ہوا ہوں۔ اور جب میں اپنے شہر اپنے آستانے پہ مسجد پہ بیٹھا تو پھر انہوں نے فرمایا لے بابا رفائی دی ڈیوٹی، انہوں نے ڈیوٹی لگا دی۔ تو میں کالج پڑھتا تھا، جب پڑھتا تھا تب یہ مجھے فرمایا کرتے تھے، اور میں کہا کرتا تھا لے ساڑھے سارے جنہیں جمعے پڑھاندے نے، ڈیوٹیاں دیندے نے، مرکزی گدی تے انہوں نے بہنا، میں کتوں بہنا، مینوں کتوں بہن دینا ہے۔ مجھے آج تک نہیں سمجھ آئی ہے کہ ایک بندہ دیکھے نا جی یہاں پہ جو آلریڈی ڈیوٹی کر رہا ہے، آلریڈی ڈیوٹی کر رہا ہے، پتہ ہے جی ان کے بعد ان کا جانشین یہی ہوگا، لیکن بابا جان فرمایا کرتے تھے اینا نہیں ہونا پتر تو ہونا ہے۔ میں نے کہا اچھا دوسرے ہوں گے، کہتے اینا نہیں ہونا پتر تو ہونا ہے۔ تو مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا۔
کہ وہ کس نے 10-15 سال پہلے میرے بابا جی کو بتا دیا تھا کہ انہیں جا کے وہ جڑا نا دادے دی سیٹ پہ جانا۔ میں اس کا تعارف نہیں کروانے کے لیے آیا، میرا دل، میں اپنے بابے کی باتیں، میرے پاس بڑی باتیں، اتنی بابا جان کی راز و نیاز، اتنے راز و نیاز، آپ کہیں گے اس کسی کو اٹھا کے دیکھ لیں، میرا خیال ہے وہ کہے گا جی جڑے میرے نال کیتیاں نے شاہ جی وہ تواڈے نال بھی نہیں کیتیاں۔ یہ اتنا پیار کیا کرتے تھے، اتنا پیار، میں ساری رات، بلکہ ایک ان کے وہ صاحبزادہ بیٹھے، روحانی اولاد سے پیار کی بات بتانے لگا، تو وہ صاحبزادہ صاحب بیٹھے تو انہوں نے کہا جی بابا جی میں نے نا جانا گاڑی کی چابی دی۔ بابا نے فرمایا شاہد تھے یہ تو انہیں رکشا منگا کے بھیج دیں، رات کے 2 بج گئے، انہوں نے 11 بجے مانگا، 2 بج گئے، تو اب کبھی جرت نہیں تھی جانے کی، اجازت لینے کی، بابا جان خود فرمایا کرتے تھے اب چلے، میں تب اٹھ کے جایا کرتا تھا جب کبھی بھی میں نے 2 بجے تو کہتے اپنی گڈی تے آئے ہیں کہ لوکل آئے ہیں، میں جی گڈی تے آئے ہیں، وہ لوکل آئے ہیں، کہتے شاید جائے نہ جتھے تک انہیں جانا ہے انہیں گھر لا کے آئے، میرا گھر دور ہے، لاہور سے باہر ہے، تو میں حیران ہو گیا کہ اپنے پتر نو انہوں نے رکشے تے بھیجیا ہے، اپنی روحانی اولاد نال کتنا پیار کرتے ہیں، اور جب بھی آنا پوچھنا گاڑی تے نہیں آئے، نہیں جاؤ بھائی جہاں پہ کہتے ہیں اتار کے، وہ اپنی روحانی اولاد سے اتنا پیار کیا کرتے تھے اور بہت ہی پیار کیا کرتے تھے۔ اور اولیاء اللہ کی نسبت بتاتا چلوں، اگر انعمت علیہم کی تفسیر پڑھ لینا تو اس کا مصداق میں بابا جانی کو مانتا ہوں کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے، لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ میں اسی بات پہ ختم کروں گا کہ ولیاں کو لوگ کی لین جاندے ہیں، انعمت علیہم بھی آپ اس کے اوپر ہو سکتا ہے کوئی ایلیگیشن لگا دیں، کوئی ابجیکشن لگا دیں، میں کہتا ہوں میں نے ولیوں کی محبت، یہ ان بابیوں کی، یہ جو بابا جانا صحیح رفائی، ان کی محبت کہاں سے؟ آپ پڑھیں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی، نبی علیہ السلام تو ہٹے تھے، سلام ہو گئے، پڑھ کیا رہے ہیں؟ نماز، پڑھ کیا رہے ہیں؟ نماز، لیکن نماز کس کی ہے؟ رب ذوالجلال کی نماز ہے نا، تو کیا کر رہے ہیں اس کے اوپر سب سے پہلے اللہ کے نبی پر سلام، التحیات جب بیٹھتے ہیں، پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر سلام کس میں؟ نماز میں، اور خدا کی قسم وہ نیک بندے وہ کون ہے؟ وہ میرے بابا جانی ہیں جن کے آپ نماز میں بھی ان کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، نماز میں بھی ان کے اوپر سلام بھیجتے ہیں۔ بابا جان جہاں پہ میں اپنے شہر میں نماز پڑھ رہا ہوں اور میں وہاں پہ نماز اپنے رب کی پڑھ رہا ہوں، لیکن سلام کس پہ بھیج رہا ہوں؟ سلام تو یہ ایک بڑی لمبی چوڑی بحر ہے، میں تقریریں کروں بڑی لمبی گفتگو بڑی مدلل دلیلوں کے ساتھ نہیں، یہاں پہ تقریریں کرنے کے لیے نہیں، میں اپنے بابا جان کے پاس اپنی حاضری پیش کرنے کے لیے حاضر ہوں، اور آپ کے پردہ فرمانے سے میں 10 دن پہلے حاضر ہوا، اور اس سے تقریباً 2-3 سال پہلے میں آیا ہی نہیں، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو مجھے بابا جان خواب میں ملا کرتے تھے، اور اس دن بھی ہم یہاں پہ آئے تو مرید کیسے آ کے میں نے کہا کہ میں نے نا یار 2-3 سال ہو گئے بابا جان کہیں ناراض نہ ہوئے، میں نے جانا ہے، میرا نا بڑا ہی دل سوڑا پہندا پہ، میرے دوست یہ ساتھ ہی یہ گواہ ہے اس چیز کی، تو میرا خیال ہے انہوں نے وہ پردہ فرما جانا تو انہوں نے خود ہی بلا لیا کہ چلیا کملیا تو 2-3 سال ہو گئے نے بڑھیا ہی نہیں، شدائیہ بھول گیا، چل آجا میں ڈر چلے، اور وہ سچی مچی وہ جب مجھے پتا چلا تو پیٹنے والا ایسے ہی، وہ میں تو ابھی 10 دن پہلے مل کے آیا ہوں، اچھی بلی ان کی صحت انہیں کیا ہو، یہ اللہ کے ولی انہوں نے اتنی خدمت کر دی، رات 4 بجے تک میں بیٹھا، سارا دن بیٹھا، ساری رات بیٹھا، خدا کی قسم ایک بڑی حد چائے کا کپ پینا بیٹھے، اور میں کہنا بابا جی کھانا نہیں کچھ سکھاندے نہیں، کہتے سید تینوں بھوک لگی تو دس تو کی کھا، میں بابا آپ کیوں نہیں کھاتے؟ کہتے اگر میں کھا لوں گا تو یہ جڑا اینا بڑا ٹبر ہے انہاں دا دھیان کون کرے گا؟ سارا دن نہیں کچھ کھانا اور لوگوں کی حاجتیں، لوگوں کی باتیں، کچھ بھی، وہ میرے بابا برکر وقت کی قلت ہے، اور میں خدا کی قسم، آپ نے کہا جی چیئر پہ بیٹھے، میری کیا اوقات ہے؟ یہاں پہ آ کے بھی ہم کرسیوں پہ بیٹھنے کے لیے نہیں ہیں، یہاں پہ نہیں، اور میں تو بابا جی سے دعا لینے کے لیے آیا کرتا تھا، جب بھی آنا بابا جان کے دعا فرمانے کے، میں ان کے لیے دعا مانگنے کے، میں اس قابل نہیں ہوں، مجھ سے گھنٹے کی دعا منگوا لیں، لیکن میں اپنے بابا کے لیے دعا مانگنے کے خدا کی قسم میں اس قابل نہیں، میرے وہ ہاتھ نہیں، میری وہ زبان، میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے کہ کن لفظوں کے ساتھ میں کہوں بابا جان کے لیے دعا مانگوں، میں نہیں مانگ سکتا اپنے بابا کے لیے، نہ بھائی آپ
آپ اگر دعا مانگنا چاہیں میرے پاس نہیں ہے الفاظ، میں ٹوٹ جاؤں گا دعا مانگتے وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الصراط وقنا عذاب الميزان۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اے کریم اللہ، تو بادشاہ ہے، تو پروردگار ہے، محفل پاک سے جائیے۔ اے کریم اللہ، چہلم دا ختم شریف اے کریم اللہ جتنا بھی ذکر اذکار کیتا گیا تیری بارگاہ اقدس پیش کرنے، اے کریم اللہ کلام پاک پڑھیا گیا، لا تعداد مرتبہ قرآن پاک استغفار تیرا ذکر اذکار اے کریم اللہ کیتا گیا، تیری بارگاہ اقدس پیش کرنے باری تعالیٰ قبول و منظور فرما۔ اے کریم اللہ اس نے پڑھن پڑھان چیزیں کی کمی کتائی رہ گئی انہوں معاف فرما کے قبولیت دا درجہ عطا فرما۔ اے کریم اللہ اس سارے پڑھے پڑھائے دا ثواب آقا علیہ السلام دی خدمت پیش کرنے باری تعالیٰ قبول و منظور فرما۔ اے کریم اللہ تمام صحابہ صحابیات ازواج مطہرات اہل بیت اطہار شہدائے کربلا شہدائے جگہ بدر و حنین دی ارواح مبارک نشال کرنے باری تعالیٰ قبول و منظور فرما۔ اے کریم اللہ خصوصاً بالخصوص پیارے آقا علیہ السلام دے وسیلہ و جلیلہ نال اے کریم اللہ اے کریم اللہ اے کریم اللہ جڑے بابا جان نے جڑا میرے نال راز و نیاز فرمایا، جڑا منوں آپ نے عطا فرمایا کہ انہاں نو ڈائریکٹ مولا علی کو بابا جان نو اے کریم اللہ جڑی آپ نسبت منوں دسی اے کریم اللہ تینوں اس نسبت دے واسطے نال پیش کرنے ہیں۔ اے کریم اللہ ساری کلام پاک دا ثواب قبلہ بابا جان دی روح نثال کرنے اے کریم اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ اے کریم اللہ بابا جان دے درجات نو بلند فرما۔ اے کریم اللہ اسی اس قابل نہیں سے اپنے بابا جان لی دعا منگے سی گناہگاراں سیاہکاراں اے کریم اللہ ساڑھے کو الفاظ نہیں اے کریم اللہ ٹوٹے پوٹے لفظاں نال اے کریم اللہ اسی اپنے بابا جان لی جتنے بھی آپ دی اولاد روحانی اولاد بیٹھے اے کریم اللہ تیرے دربار چرز کرنے اے کریم اللہ ساڑھے بابا جان دے درجات نو بلند فرما۔ اے کریم اللہ بابا جان دے روحانی فیض نو قبر تو ساڑھے ساری اولاد لی جاری و ساری فرما۔ اے کریم اللہ بابا جان دا نعمل بدل کوئی نہیں، اے کریم اللہ بابا جان دا ثانی کوئی نہیں، اے کریم اللہ بابا جان دے درجات نو بلند فرما۔ اے کریم اللہ اہل خانہ نو اولاد نو جڑی رانی تے مصیبت پہنچی ہے، جڑے جدائی دا صدمہ ہے، اے کریم اللہ ساڑھے دل پھٹے نے ساڑھے سینے چاک نے، اے کریم اللہ اس جدائی تے صبر کر کے اے کریم اللہ بابا جان دے درجات بلند فرما۔ اے کریم اللہ اہل خانہ نو صبر تے اجر عظیم عطا فرما۔ اے کریم اللہ تو مالک ہے، تو پروردگار ہے۔ اے کریم اللہ روحانی باپ تو جڑے محرومیت ہے، اے کریم اللہ اس دا نعمل بدل کوئی نہیں، مالک ہے پروردگار ہے۔ اے کریم اللہ ساڑھے بابا جان دے روحانی فیض نو ساڑھے لے جاری ساری فرما دے۔ اے کریم اللہ ساڑھا کلمہ کلام بابا جان دے حق اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ مولا جڑے پریشان حال نے وہ حالی بھی طلبگار نے کہ تو اس بابا جان دے وسیلے نال انہاں دی تکلیفاں انہاں دی پریشانیاں دور فرمائے گا۔ اے کریم اللہ تمام مریدین دے اے کریم اللہ تمام طالبین دے گھراں چ اپنی رحمتاں برکتاں نازل فرما۔ اے کریم اللہ سیدھے انہاں دے وسیلے نال تیرے اگے عرض کر سکتے ہیں۔ اے کریم اللہ تیری بڑی رحمت وسیع عظیم رحمت اے کریم اللہ جدے وسیع محروم ہوئے مولا تو بادشاہ ہے، تو پروردگار ہے۔ اہل بیت اطہار دا صدقہ، اہل بیت نال محبت دا صدقہ، نبی علیہ السلام نال محبت دا صدقہ جڑی بابا جان کرتے سن اے کریم اللہ جی دی انہوں نے سانو تلقین کیتی ہے۔ اے کریم اللہ بابا جان دے درجات نو بلند فرما، بابا جان دے درجات نو بلند فرما۔ جتنے بھی حاضرین بیٹھے نے سامعین نے جتنے بھی سنتے نے جڑیاں نے تمنا آرزو خواہشاں رکھتے نے جڑیاں تیرے نیک بندے دے نال منصوب اے کریم اللہ کرامات دا صدقہ حاجات دا صدقہ اے کریم اللہ سب دیاں حاجات اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔